شخص جس کا نام عبداللہ بن سبا، یہودی ابن سبا، اس کے گروپ کو سبائی ٹولہ کہتے ہیں۔ بہت مختصر کر کے بتا رہا ہوں۔ اس نے جب خیبر جو یہودیوں کا مرکز تھا، وہ بیت المقدس جو یہودیوں کا مرکز تھا، جب وہ مسلمانوں نے فتح کر لیا تو اب یہودیوں کے پاس نہ کوئی علاقہ تھا، نہ حکومت تھی، نہ راج تھا، نہ تاج تھا۔ اس ابن سبا نے یہودیوں کے بڑے بڑے جو سرمایہ دار تھے، وڈیرے، ان کو جمع کیا۔ کیا تم چاہتے ہو تمہیں تمہارے علاقے واپس ملے؟ کیا تم چاہتے ہو تمہارا ٹھاٹ باٹ پھر ہو جائے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں چاہتے؟ اس نے کہا پھر میرا کہنا مانتے جاؤ، تجوریوں کے منہ کھول دو، جو میں کہتا ہوں کرتے جاؤ، میں تمہیں تمہارے علاقے بھی دلاؤں گا، تمہارا راج بھی تمہیں دلاؤں گا۔ کہا کیا کرنا پڑے گا؟ اس نے کہا کلمہ پڑھنا پڑے گا اسلام کا، مسلمانوں کا کلمہ پڑھنا پڑے گا، زبان سے دل سے یہودی رہنا، منافقانہ طور پر مسلمان ہو جائیں گے، ورنہ ہم اپنے علاقوں میں جا سکتے نہیں۔ تو طریقہ جانے کا یہ کہ کلمہ پڑھیں گے، دل سے مسلمان نہیں ہوں گے، دکھاوے کی نماز، دکھاوے کا روزہ رکھیں گے اور اپنے کام کریں گے۔ ایک تو یہ کرنا ہے، دوسرا کام میں کروں گا جس کے لیے پیسہ چاہیے وہ دو۔ جہاں ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں میں ان میں جا کر اسلام کے خلاف باتیں کروں گا۔ اس نے اپنا مرکز بنایا مصر کو، ایجپٹ جو ملک ہے اس وقت، اس کا نام قرآن میں بھی آیا ہوا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے۔ اس نے مصر کو چنا کیونکہ حضرت عمر کے زمانے میں وہ فتح ہوا تھا، وہاں کے مسلمانوں کو ابھی پوری معلومات نہیں تھی۔ اس نے وہاں جا کر نئے نئے فتنے اٹھائے۔ اب وہ سب تفصیل نہیں بتا سکتا، ایک دو جملے بتا دیتا ہوں۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، اسلامی عقیدہ ہے کہ وہ واپس آئیں گے، تو جب وہ واپس آئیں گے تو پھر ہمارے نبی کیوں نہیں آئیں گے؟ ان کی شان زیادہ ہے، ان کو آنا چاہیے، تو وہ بھی آئیں گے۔ یہ ایک اس نے چھیڑ خانی کے لیے شوشہ چھوڑ دیا۔ پھر ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی ہوتا ہے، حضرت علی حضور کے وصی ہے، پھر ابو بکر، عمر، عثمان نے حکومت کیوں کی ہے؟ یہ خلیفہ کیوں بن گئے؟ یہ لڑائی اس وقت سے شروع کی۔ معاد کا مسئلہ اسی طرح، ان الحکم الا للہ، قرآن کی یہ آیت پڑھتے تھے، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، تو پھر یہ لوگ کیوں حکومت کر رہے ہیں؟ حکم تو صرف اللہ کا ہونا چاہیے۔ حضرت علی اس وقت جواب دینے کے لیے اٹھے، فرمایا کلمت حق ارید بہا باطل، یہ جو آیت پڑھ رہے ہو ان الحکم الا للہ، یہ درست ہے، مگر جو اس سے مراد لے رہے ہو وہ درست نہیں، کہ اسی قرآن میں ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، اسی قرآن میں ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو تم ایک آیت لے رہے ہو، باقی آیتوں کا انکار کر رہے ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن کا کچھ مان لیا جائے کچھ چھوڑ دیا جائے، ایسا ہو سکتا نہیں۔ مگر ان کا مقصد تو شرارت تھا۔ وہی رویہ آج تک ہے کہ اپنی بات کرتے رہو، جواب کو خاطر میں نہ لاؤ۔ انہوں نے اعتراض حضرت عثمان پر اعتراض کر دیا کہ وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو حکومت دے رہے ہیں، بزرگوں کو چھوڑ کے لونڈوں کو لگا رہے ہیں، اس طرح کے الزام لگا کر حضرت عثمان کے خلاف پورا محاذ بنایا۔ بالآخر انہی لوگوں نے مدینہ میں حضرت عثمان کو 2 مہینے ان کے گھر میں بند کر کے قتل کیا، مظلومانہ شہادت۔ حالانکہ حضرت عثمان اس وقت خلیفہ وقت تھے، حکم دیتے تو لڑائی ہوتی، لیکن انہوں نے کہا میں مدینے میں لڑائی نہیں کروں گا، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام واقعات کی پہلے ہی خبر دے گئے تھے۔ حضور نے سب کچھ بتا دیا، حضرت عثمان کو یہاں تک بتایا جب تجھے قتل کیا جائے گا تو روزے سے ہوگا، تو تجھے پانی پلانے کی کوشش کریں گے، پانی نہ پینا، روزہ میرے پاس آ کے کھولنا۔
یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں، میں نے صرف خلاصہ بتانا ہے کہ یہ سازش کس نے شروع کی؟ یہودیوں نے۔ بالکل صحیح کہا، وہ ابن سبا کا نام کس نے شروع کی؟ یہودیوں نے۔ اب اس کے بعد آپ پوری تاریخ پڑھ لیجئے، یہ جو ہے یہودی غیر مسلم، یہ آپ کو نظر آئیں گے مسلمانوں کی قوت توڑنے میں۔ اسی ٹولے نے حضرت علی سے بے وفائی کی، پھر آگے جتنے مسئلے بنے، فتنے آئے، وہ سب انہی کی سازشیں۔ اب مسئلہ آ گیا بر عظیم، بر صغیر ہندوستان کا۔ 800 سال ہو گئے حکومت کرتے ہوئے مسلمانوں کو ہندوستان میں۔ سارے گرم مسالے یہاں سے جاتے، ہیرے جواہرات یہاں سے جاتے۔ کافروں نے دیکھا کہ یہ تو بڑا زرخیز ملک ہے، لوگ یہاں کے اتنے بڑے بڑے نواب ہیں، وہاں پر اتنی بڑی بڑی ریاستیں ہیں۔ 400 گرام کا یعنی نگینہ، بڑا قیمتی، جو آج کروڑوں میں ہوگا، وہ پیپر ویٹ کے طور پر حیدرآباد دکن میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اتنے لوگ رئیس تھے، ان کا اس ملک پہ قبضہ کرو۔ تجارت کے نام پر ایسٹ انڈیا کمپنی، یہ آپ کو 300 سال کی 350 سال کی تاریخ بتا رہا ہوں۔ انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے تاجروں کو بھیجا، آئے تاجر، نام تجارت کا، مقصد تجارت نہیں تھا۔ مقصد تھا کہ مسلمانوں کا جائزہ لو، ان کی کمزوریاں تلاش کرو کہ ہم ان کی حکومت کو کیسے توڑ سکتے ہیں، اس ہندوستان پر کیسے قبضہ کر سکتے ہیں، کیونکہ مسلمان حکمران تھے۔ وہ آئے، انہوں نے کوئی 1 دن 2 دن، مہینہ 2 مہینے نہیں، برسوں کام کر کے، میں بہت مختصر بتا رہا ہوں، رپورٹ بھیجی کہ مسلمانوں میں 2 باتیں ہیں، جب تک یہ 2 باتیں رہیں گی مسلمانوں پر کوئی بھی قابو پا سکتا نہیں۔ اب وہ 2 باتیں آپ نے سننی ہیں، سنیں گے۔ پہلی بات کہ ان میں جذبہ جہاد ہے، یہ موت سے پیار کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ ڈر زندگی کا ہوتا ہے، تو یہ تو جان قربان کرنا عزت سمجھتے ہیں۔ تو جو قوم موت سے پیار کرتی ہے اسے تم کیسے فتح کرو گے؟ یہ تو اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے تڑپتے ہیں۔ تو ان میں جذبہ جہاد ہے، اس کو نکالنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ کہ یہ اپنے نبی سے بہت پیار کرتے ہیں، عشق رسول، حب رسول، نبی کے دیوانے ہیں، ان کا نام چومتے ہیں، ان کا ذکر آ جائے تو مچل جاتے ہیں۔ تو یہ 2 باتیں ہیں۔ رپورٹ چلی گئی، پھر دوسرا وفد آیا کہ اب یہ معلوم کرو کہ ان 2 باتوں کے لیے کرنا کیا پڑے گا، کیسے یہ ختم ہوں گی۔ دوسری رپورٹ گئی کہ جی جہاد کا حکم قرآن میں ہے، دھیان سے سنیے گا، جہاد کا حکم کہاں ہے؟ قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا، وہ سینوں میں محفوظ ہے، پوری دنیا کوشش کر چکی۔ انہوں نے کہا یہ قرآن کیسے مٹاؤ گے، یہ تو 8 سال کا بچہ یاد کر لیتا ہے۔ تو یہ قرآن میں ہے حکم، جب تک کوئی وحی دوبارہ نہیں آتی یہ حکم منسوخ یا کینسل ہو سکتا نہیں۔ تو اس کے لیے وحی لانی پڑے گی، اور وحی لانے کے لیے نبی لانا پڑے گا۔ سن رہے ہیں آپ؟ سن رہے ہیں؟ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ نبی سے پیار اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے نبی میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، پوری کائنات میں ان جیسا کوئی شخص ہوا ہی نہیں۔ تو جب تک نبی کی تعریف کی جاتی رہے گی، ان کی محبت بڑھتی رہے گی۔ کرنا یہ ہوگا کہ ان کو کہنا پڑے گا کہ نبی بھی ایک انسان تھے عام آدمیوں کی طرح، بس ان پر وحی آتی تھی، اب وہ چلے گئے، ان کا کام ختم ہو گیا۔ ان کے بارے میں کہنا پڑے گا ان میں بھی کمزوریاں تھیں، معاذ اللہ یہ تھا وہ تھا۔ تو یہ 2 کام کرنے پڑیں گے۔ رپورٹ چلی گئی، بہت اچھا جی، یہ میں جو بتا رہا ہوں یہ اس وقت بھی برٹش میوزیم لائبریری میں سارا ریکارڈ موجود ہے۔ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ آپ وہاں جا کر ایک ایک چیز، کیونکہ انگریز کی بات یہ ہے وہ جو کرتا ہے لکھ بھی لیتا ہے، ریکارڈ ابھی بھی محفوظ ہے اور کئی کتابوں میں سامنے آ چکا۔ اب تیسرا گروپ آیا کہ جی یہ کام کرے گا کون؟
یہ کام کون کرے گا؟ کہ جی نبی لانا ہے اور جو آخری نبی ہیں ان کے خلاف باتیں کرنی ہے، یہ کام کرے گا کون؟ تیسری رپورٹ گئی کہ یہ کام 2 آدمی کریں گے، ایک کو پیر کہتے ہیں، ایک کو مولوی کہتے ہیں، ایک کو پیر اور ایک کو مولوی، یعنی اولیاء اور علماء، یہ 2، کیونکہ 5 وقت مسجد میں لوگ جاتے ہیں، امام صاحب جو کہیں وہ مانتے ہیں، پیر کا حکم ان کے لیے ایسا کہ آخری حرف ہوتا ہے، تو پیر اور مولوی جو ہیں وہ یہ کام کریں گے۔ انہوں نے کہا پیروں مولویوں کی کمزوری تلاش کرو۔ ان کا جی ان کی کمزوری پیسہ ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں، چٹائی پہ بیٹھ جاتے ہیں، فاقے کر لیتے ہیں، روکھی سوکھی کھا لیتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ان کے لیے تجوریاں کھول دو۔ چنانچہ خریدنے کے لیے لوگ آئے، کسی کو شمس العلماء کا خطاب دیا جا رہا ہے، کسی کو سر کا ٹائٹل دیا جا رہا ہے، کسی کو کچھ بک رہے ہیں لوگ۔ الحمدللہ جان میں نے اللہ کو دینی ہے، آپ کو ایک بات خوشی کی سنا دوں، ایک سنی نہیں بکا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سنی کہیے نا، بڑی مہربانی۔ میں آپ تقریر خود ہی کروں گا، آپ کو سبحان اللہ کہنے کو بھی نہیں کہوں گا، لیکن تاکہ آپ میرے ساتھ رہیں، سمجھ رہے ہیں۔ ایک سنی، بکنے والے بکے اور انہوں نے کتابیں لکھی، وہ کتابیں آج بھی مارکیٹ میں موجود ہیں۔ کسی نے لکھا نبی امت میں ایسا ہی جیسا گاؤں میں چودھری۔ چمار کا لفظ نبی کے لیے معاذ اللہ لکھا۔ نبی کی عزت اتنی کرو جتنی بڑے بھائی کی کرتے ہو، اس سے زیادہ نہ کرو۔ ان کی تعریف بشر کی سی کرو، وہ بھی تھوڑی کرو۔ نبی بھول جاتے تھے، نبی سے یہ ہو گیا، نبی سے وہ ہو گیا، معاذ اللہ اپنے عیب نبی پر لگا کے کتابوں میں لکھے۔ کتاب کا نام رکھ دیا تقویت الایمان، ایمان کو قوت دینے والی کتاب۔ حالانکہ اس میں ایک نقطہ کم کر دیں تو تقویت الایمان یعنی ایمان کو فوت کر دینے والی کتاب۔ فوت کے معنی اٹھا دینے والی۔ یہ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، ذمہ داری سے پورا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے۔ یہ سازش ہوئی۔ ادھر ایک صاحب نے لکھ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاتم النبیین کا لفظ قرآن میں آیا ہے۔ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی سمجھنا عوام کا خیال ہے، علم والوں کے نزدیک اس کے معنی یہ نہیں ہے۔ نبوت کا دروازہ کھولا یا نہیں کھولا؟ پوچھ رہا ہوں۔ نہیں، آگے اور جملہ لکھا، چند صفوں کے بعد لکھا، اگر بالفرض جو چیز فرض نہیں کی جا سکتی اس کو بھی بالفرض حضور کے زمانے میں یا حضور کے بعد کوئی اور نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کسی پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، یہ کتاب ابھی کہیں تو میں آپ کو گوگل پہ ابھی نکال کے دکھا سکتا ہوں۔ یہ کتاب لکھی گئی تو نبوت کا دروازہ کھول دیا گیا کہ نبی آ جائے، کیونکہ خاتم کے معنی آخری نہیں ہے۔ کسی نے کہا خاتم کے معنی مہر کے ہیں، کسی نے کہا نگینے کے ہیں، کسی نے کہا افضل ہونے کے ہیں۔ خاتم کا لفظ عربی کا ہے، اس کے افضل بھی معنی ہے، تو حضور افضل نبی ہے۔ ان کے ماتحت جس کو ذلی کہتے ہیں، ذلی، بروزی، تشریعی، غیر تشریعی، زمانی، مکانی، یہ قسمیں بنا دی کہ اس طرح کے نبی آ سکتے ہیں۔ دروازہ کھولا، لیکن جنہوں نے دروازہ کھولا وہ ابھی سوچ ہی رہے تھے، مرزا نے چھلانگ لگا دی۔ بہاولپور میں ایک مقدمہ ہوا تھا، اس مقدمے کی پوری رودات چھپی ہوئی مارکیٹ میں ملتی ہے۔ ایک قادیانی کا مسلمان سے نکاح پر وہاں مقدمہ ہوا، اس مقدمے کی پوری رودات موجود ہے۔ سیالکوٹ شہر میں ایک انگریز نے 4 آدمیوں سے انٹرویو لیا۔ کتنوں سے؟
کس بات کا کہ ان چاروں میں سے نبی کس کو بنانا ہے۔ اس انٹرویو میں مرزا غلام احمد قادیانی کامیاب ہو گیا، انہوں نے اس کے لیے رستہ کھول دیا۔ اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ پہلے اس نے دعویٰ کیا مجدد ہونے کا، پھر اس نے دعویٰ کیا مہدی ہونے کا، پھر اس نے مسیح ہونے کا، پھر اس نے بعد میں نبی ہونے کا، اور پھر اس کے بعد اس کے دعووں میں کوئی انتہا نہ رہی۔ یہ آپ کو بتا رہا ہوں کیوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ نبی لانا پڑے گا، وحی لانی پڑے گی، جہاد کو کینسل کرنا پڑے گا۔ تو مرزا صاحب نے پہلی وحی بیان کی، چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جہاد اور قتال۔ یہ اس کی کتاب در ثمین میں موجود۔ اس نے آتے ہی پہلی وہی یہ بیان کی کہ جہاد کینسل ہو گیا ہے، اسی لیے تو اس کو نبی بنایا گیا تھا نا، کہ جہاد کو کینسل کرنا تھا، جہاد سے خوف زدہ تھے غیر مسلم۔ اس نے آتے ہی یہ کر دیا، اور ان کی کامیابی آج تک وہ اس کو پال رہے ہیں۔ جنہوں نے اس کو نبی ڈکلیئر کیا وہ پال رہے ہیں۔ میرے سامنے جو مجمع بیٹھا ہوا ہے ہزاروں کا، یا اس پہ انٹرنیٹ پہ جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، میں ان کے سامنے یہ حقیقت رکھ رہا ہوں، جتنے نبی ہم مانتے ہیں وہ کس کے نبی ہیں؟ ایک مرتبہ اللہ کہنے سے 40 نیکیاں ملتی ہیں، کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ یہ کس کا تھا؟ انگریز کا۔ بس یہ بات آپ نے سن لی، اب آپ کو سارا فتنہ سمجھ آ گیا۔ میں دلائل دوں تو قرآن کی آیتیں، حدیثیں پڑھوں تو 200 سے زیادہ حدیثیں ختم نبوت کے لیے، دلیلیں اتنی کہ میری عمر ختم ہو جائے بیان ختم نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری نبی تھے نہیں ہیں۔ یہی تو امیر المجاہدین کہتے گئے، ہم سب کہہ رہے ہیں، مگر اللہ نے ان کو جس کام کے لیے چنا وہ آگے بڑھ کر انہوں نے اس کے لیے جو قربانی دی، آج دنیا سلام کر رہی ہے نا۔ بظاہر وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، مگر بیٹھے بیٹھے ایسے کھڑے ہوئے پوری امت کو کھڑا کر گئے۔ زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ ہم تو یہی کہتے آئے ہیں، کہہ رہے ہیں اور کہتے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی سوچا بھی جا سکتا؟ ہونا تو دور کی بات ہے، سوچا بھی؟ نبی نے خود اپنی زبان سے ایک بار نہیں بار بار کہا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں میں سے آخر ہوں، میرے بعد کوئی نبی۔ اگر خاتم النبیین صرف فرماتے اور یہ خاتم کا ترجمہ اسی طرح بدلتے رہتے، میرے نبی کو پتا تھا، اسی لیے انہوں نے فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی۔ ہاں، اسی نبی نے یہ بھی فرمایا 30 دجال ہوں گے۔ کتنے؟ دجال کا لفظ دجل سے بنا ہے، جس کے معنی دھوکہ دینا، کہ دھوکہ دینے والے، جھوٹ بولنے والے 30 ہوں گے، سارے دعویٰ کریں گے نبوت کا، مگر سن لو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی۔ قرآن آخری کتاب ہے، اسلام آخری دین ہے، اور یہ ہر مسلمان کے لیے ماننا لازمی، جو اس میں شک بھی کرے گا وہ مسلمان۔ اچھا، آپ نے یہ حدیث کئی مرتبہ سنی ہوگی، ابھی وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے رہے تھے، بار بار کہہ رہے تھے عمر عمر۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے حضرت عمر فاروق کے لیے لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر نبی ہوتا، میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر کیا ہوتے؟ کہ ان میں وہ خوبیاں تھیں جو نبیوں میں ہوتی ہیں۔ اگر ہونا ہوتا، لو
یہ لو کے معنی اگر ہونا ہوتا. اب حضرت عمر کا تو حضور نے نام لیا تھا, ان کے لیے تو چانس تھا کہ وہ دعویٰ کر دیتے کہ اس وقت اگر تھا, اب میں ہوں. چانس تھا یا نہیں؟ مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا. کیوں؟ کہ نبی کا ارشاد انہوں نے سن لیا تھا, میرے بعد کوئی نبی سن لیا. اچھا, حضرت مولائے کائنات, مولائے غم گسار, حیدر کرار, سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, حضور ایک جنگ میں ان کو ساتھ نہیں لے گئے. ان کو فرمایا پیچھے رہو مدینے میں. ہر جنگ میں ساتھ لے جاتے تھے, ان کو کہا رہو. ان کا مجھے آپ کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کیا تو اس پہ خوش نہیں ہے کہ تو میرے لیے اسی طرح جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون, انت منی بمنزلۃ من موسیٰ, حضور نے خود فرمایا ہارون من موسیٰ, جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تو میرے لیے اسی طرح. مگر ساتھ ہی فرما دیا میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. اگر صرف اتنا ہوتا کہ تو میرے لیے اسی طرح جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون, تو ہارون علیہ السلام نبی بنے, ان کو نبوت ملی, وہ غیر تشریعی کہو یا تشریعی کرو, مگر ساتھ ہی فرما دیا سن لو میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی. تو مولا علی کا بھی نام لیا تھا, انہوں نے بھی دعویٰ نہیں کیا, اور جن کے نام لیے تھے انہوں نے تو نہیں کہا. تو 14ویں صدی میں اگر کوئی اٹھ کے کہے کہ میں نبی ہوں تو کیا مان لیں گے؟ مانا جا سکتا ہے؟ نہیں. اچھا, اب نبوت کی ضرورت, نبوت کی خصوصیات, نبوت کے فضائل وہ کتنے ہیں؟ اگر میں باتیں کروں تو کڑوی باتیں بھی ہیں. اب مجھے نہیں پتا میں کڑوی باتیں کتنی کر لوں. مثلا نبوت کے لیے خاندان کا اعلیٰ ہونا بہت ضروری ہے. اس کی ماں کا نام تو گھسیٹی تھا. مرزا کی ماں کا نام, میں مذاق نہیں کر رہا, اس کو گھسیٹی پکارتے تھے, خود اس نے لکھا ہے. چراغ بی بی اس کو گھسیٹی گھسیٹی کہتے تھے. تو جس کی ماں کی عزت نہیں ہے بیٹے کی کہاں سے ہوگی؟ اور نبوت کے لیے خاندان کا اعلیٰ ہونا ضروری. یہ انگریز کا ملازم رہا, اور غلام, اور نبی غلام ہوتا. اونچی گئی ہے. میں نے کہا اچھا جی, اور اس نے جو گند ڈالا ہے. اب مجھے یہ بات آپ سے اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ آپ کو پتا چلے. میں یہ بات مائک پہ نہ کرتا. اس شخص نے یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ زنا کیا. معاذ اللہ, معاذ اللہ. کیا ایسے شخص کو انسان مانیں گے آپ؟ کہنے لگا مجھ کو حمل ہو گیا, 10 مہینے مجھ پر حمل رہا, اور پھر مجھ میں سے ہی میں پیدا ہو گیا, یعنی میں ولد میں. یہاں تک لکھا. اہل بیت عظام کی اس نے کتنی توہین کی, خود نبی پاک کی, قرآن کی, کس قدر اس نے بکواسات کی ہیں. اس کا گند اگر لوگوں کو دکھایا جائے تو پتا چلے. اچھا, اس کے ماننے والے کہتے ہیں یہ استعارے ہیں. کیا مطلب ہے؟ ہمیں زبان نہیں آتی؟ اس دور میں کوئی اور شاعر نہیں تھا استعارے بیان کرنے والا؟ تم اس طرح کی باتیں کہہ کے مسلمانوں کو بدل نہیں سکتے. چھوٹا سا بچہ بھی ہوگا مسلمان کا, وہ یہی کہے گا میرا نبی آخری نبی ہے, میرے نبی کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے. مولانا خادم حسین رضوی صاحب استاد بھی تھے, طلباء کو پڑھا کے عالم بناتے تھے, مدرس بناتے تھے. اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ کا ترجمہ بھی 50 برس تک اس شخص کی شہرت نہیں ہوئی, مگر جب دین کے لیے, نبی کی عزت کے لیے آیا تو پوری دنیا نے پہچان لیا. اس کو 4 سال ملے مگر 4 سمتوں میں اس کا شہرہ ہو گیا. جو نبی کی عزت کے لیے کام کرے پھر اس کو عزت ملتی ہے, عزت ملتی. ہمارے بڑے بڑے لوگوں نے, میرے والد صاحب نے ختم نبوت کے لیے کتنی قربانی دی. میرے 2 بھائی وفات پا گئے 1 ہفتے میں. والد صاحب کی پہلی اولاد تھے. والد صاحب ختم نبوت کے سلسلے میں جیل ڈال دیے گئے. تو قربانیوں کی لسٹ, اور آپ کو پتا ہے قربانی ہمیشہ اسی کی ہوتی ہے جو صحیح ہو. اشارہ کر رہا ہوں, جس جانور میں عیب ہو اس کی قربانی ہوتی ہے. نبی کی شان پر جب بھی قربانی دے گا سچا مسلمان سنی دے گا. بات سمجھ میں آئی؟ میرے دوستوں اور بزرگوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, کوئی شبہ.
اچھا اگر مانا لیں کہ جی مہر، خاتم کے مانا مہر ہوتے ہیں، تو مہر کب لگتی ہے؟ آخر میں لگتی ہے شروع میں لگتی ہے؟ اس سے بھی ثابت ہوا میرے نبی آخری نبی ہیں۔ اگر نگینہ مراد لینا ہے، انگوٹھی کو خاتم کہہ رہے ہیں، تو اس میں نگینہ کب جڑا جاتا ہے؟ پہلے یا آخر میں؟ تو وہ بھی ثابت کر رہا ہے آخری نبی۔ آخری اینٹ کب لگائی جاتی ہے؟ جو آخر میں لگنی ہے، شروع میں تو نہیں۔ تو ہر طرح جتنی باتیں نکال لو گے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ یہ اٹل اجماعی اور پورا مکمل عقیدہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ میرے نبی آخری نبی ہیں۔ اگر کوئی خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہ مانے، وہ مسلمان کہہ دیجئے ہو سکتا بھی نہیں، گنجائش بھی نہیں۔ تو یہ اصل میں نے آپ کو تھوڑا سا پس منظر اور یہ بتا دیا تاریخ کے، یہ ہے اصل بات کہ کس لیے یہ فتنہ بویا گیا۔ اب ان کی کوشش کیا ہے کہ مسلمانوں کو توڑیں۔ تو اب دوسرا کام تھا عشق رسول کا، کتابیں لکھی جانے لگی۔ کسی میں لکھ دیا کہ امتی نبی سے عمل میں بڑھ سکتا ہے۔ بتائیں جو ایسی بات کرتے ہیں مسلمان رہے؟ بتائیے نا، کیا ایسے شخص کی نماز ہوگی؟ جب اس کی اپنی نہیں ہوگی، اس کے پیچھے کسی کی کب ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، تو کیسے پڑھیں؟ جس کا عقیدہ درست نہیں، اس کی اپنی نہیں ہو رہی، تو امام کے ساتھ نماز جوڑنی ہوتی ہے نا، تو ہم اس کے ساتھ کیسے جوڑ دیں جس کی اپنی نہیں ہو رہی ہے؟ میں اپنی نماز ضائع کر سکتا نہیں، میں امام اس کو بناؤں گا جو میرے نبی کا سچا غلام ہوگا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غلط باتیں لکھی گئیں۔ لکھا گیا شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے، معاذ اللہ۔ لکھا گیا کہ جیسا یا جتنا علم غیب نبی کو دیا گیا ویسا جانوروں کو بھی ہے، یعنی نبی کے علم کو جانوروں سے تشبیہ بتائیں۔ یہ باتیں کیوں لکھی گئیں؟ مقصد کیا تھا؟ نبی کی محبت کم کرنا۔ اللہ نے اس دور میں بریلی میں احمد رضا کو پیدا کر دیا۔ وہ قلم ڈبو کے کیا لکھ رہے ہیں؟ ادھر کی باتیں تو آپ نے سن لی نا جو ہو رہی ہیں، وہ لکھ رہے ہیں سب سے اولا اعلیٰ۔ اولا پیارے کو کہتے ہیں، اعلیٰ اچھے کو کہتے ہیں۔ اچھائی کی جتنی قسمیں آپ کے ذہن میں ہوں، نئی نئی دنیا کی 7.5 ارب سے زیادہ آبادی، ہر ایک سے پوچھ لو اچھا کس کو کہتے ہیں، اس کی لسٹ بنا لو۔ لسٹ تھوڑی پڑ جائے گی، میرے نبی کی خوبیاں شمار نہیں ہو سکیں گی۔ سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا۔ فرماتے ہیں سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ ابھی نیا ہزارہ شروع ہوا، یہ 2020 ہے نا، 20 برس پہلے کمپیوٹر آ چکا تھا۔ اس کمپیوٹر والوں نے جو مسلمان نہیں تھے سروے کیا کمپیوٹر پہ، پوری دنیا سے پوچھا یہ بتاؤ کہ دنیا میں سب سے اچھا انسان کون ہے۔ کمپیوٹر کا سوال تھا، 200 سے زیادہ ملک جہاں جہاں کمپیوٹر پہنچ چکا، سروے ہو رہا ہے۔ انہوں نے سروے کرنے میں جتنا ٹائم لگایا، جواب یہ ملا مسلمانوں کے نبی جیسا کوئی انسان نہیں ہے۔ سب سے اولا اعلیٰ ہمارا، یہ جواب لکھ رہے ہیں اعلیٰ حضرت، ان کی ساری محنتوں پہ پانی پھر رہا ہے۔ کیوں؟ کہ جو بول رہے ہیں وہ پیسے کھائے ہوئے تھے، جس کا کھانا اسی کا
گانا تو وہ جہاں سے کھا رہے تھے وہ بول رہے تھے، اعلیٰ حضرت گنبد خضرا سے فیض پا رہے تھے، نبی کی تعریف کر رہے تھے۔ آج تک وہی جھگڑا ہے، آج تک وہی جھگڑا ہے۔ آپ فیس بک کھولے، ابھی تازہ ایک یہودی کا بیان چھپا ہوا ہے فیس بک پہ، اس نے کہیں پوچھا کہ میں مسلمانوں کے ملکوں میں پھرا اور میں نے جو سب سے بڑی بات نوٹ کی وہ یہ کہ یہ نماز میں کمزور ہو جاتے ہیں، روزے میں کمزور ہو جاتے ہیں، لین دین میں کمزور ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کے تعلقات میں کمزوری، طلاق کا ریشو ان میں، کپڑے دوسرے پہن لیں گے، کچھ بے حیائی تھوڑی بہت آ جائے گی، مگر جب نبی کی بات آتی ہے ان کا کمزور بھی شیر بن جاتا ہے۔ نبی کا معاملہ آ جائے تو پھر یہ غیرت مند ایسے کہ اپنے گناہوں کو نہیں دیکھتے، پھر یہ نہیں دیکھتے کہ ہم گناہ گار ہیں، یہ دیکھتے ہم نے کلمہ جس نبی کا پڑھا ہے اس کے لیے جان دینا بھی ہمارے لیے زندگی ہے۔ یہ ہے وہ بات، اسی کی کوشش ہو رہی ہے، طرح سے ہو رہی ہے۔ کرتارپور کیوں بنایا گیا، کیوں کھولا گیا؟ کرتارپور کے پڑوس میں ہی جناب قادیان ہے، سکھوں اور قادیانیوں کا گٹھ جوڑ ہے۔ میں آپ کے ساتھ کوئی مذاق نہیں کر رہا، بتا رہا ہوں یہ سازشیں ہو رہی ہے کہ اس پاکستان میں لوگ نبی کے لیے بہت دیوانے ہیں، اس پاکستان سے کسی طرح نبی کی محبت نکالو۔ تو انہوں نے دیکھ لیا، ایک خادم حسین تھا، اس کے جنازے میں ساری دنیا جمع ہو گئی تھی، بڑی کوشش کی، اس کو کسی نے دہشت گرد کہا، کسی نے انتہا پسند کہا، کسی نے کچھ کہا، مگر دنیا نے آ کے بتا دیا یہ نبی سے پیار کرتا تھا، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، لبیک 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نعرہ اب کسی سنی کی زبان سے کوئی ہٹا سکتا؟ انشاءاللہ ہم نے اس کو لگاتے رہنا ہے، کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں لگانا، اپنے نبی کی بارگاہ میں حاضری لگانے کے لیے لگانا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ختم نبوت عقیدہ ہے۔ اور اب دوسرا مسئلہ دھیان سے سن لیں، مسلمان ہونے کے لیے، پھر کہیے گا ناراض نہ ہو، ایک بار اور کہہ دیں، دین کی ہر ضروری بات کو ماننا لازمی ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے دین کی ہر ضروری بات کو ماننا، کافر ہونے کے لیے ایک ضروری بات کا بھی انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا۔ مسلمان کب ہوگا؟ جب ہر ضروری بات کو مانے، ایک بھی ضروری بات کا انکار کر دیا تو اونچی کافر ہو جائے گا۔ اور ختم نبوت ضروری بات ہے، تو جو اس کا انکار کرے وہ مسلمان کوئی مسلمان کہلا کر کرے گا تو مرتد ہوگا۔ مرتد غدار کو، باغی کو کہتے ہیں، دنیا کے ہر قانون میں باغی کی، غدار کی جو سزا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، مگر اس وقت جو ہمارا فتویٰ ہے وہ یہ کہ یہ غیر مسلم ہیں۔ اب ان سے ہمارا جھگڑا کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم شاید ان کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، مار دینا چاہتے ہیں، ہم گھیراؤ جلاؤ توڑ پھوڑ والے، ہم درود والے ہیں، بارود والے نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ ہم میلاد مناتے ہیں، ہم فساد نہیں کرتے۔ توجہ، ہم نبی کا نام چومنا سکھاتے ہیں، نبی کے نام پر لوگوں کو ملانا، جس طرح ملتے ہیں لب نام محمد کے سبب، کاش ہم مل جائیں سب نام محمد کے سبب صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ، میں مثال دینے کے لیے بات کروں گا، کوئی ناراض نہ ہو۔ یہ جو مائک ہے یہ کسی کمپنی کا ہے، کس کا ہے قادر؟ شور کمپنی کا، امریکن کمپنی ہے شور۔ ایک شخص غلط بنا لے اور اس پر شور لکھ دے، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ جعلی۔ کیا کہیں گے؟ جعلی۔ ٹھیک ہے، اور سمجھاؤں۔ ایک شخص امریکہ کی اسمبلی جس کو کانگریس کہتے ہیں، اس کا ممبر نہیں، اس کا ممبر
اور وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں ممبر ہوں، کیا امریکی برداشت کر لیں گے؟ وہاں کا قانون اس کو کیا کہے گا؟ یہ کون ہے؟ چیٹر ہے، فراڈیا ہے، جو بھی کہیں گے بند کریں گے نا، سزا دیں گے نا۔ تو آپ نے جان لیا، لیبل لگا لیا جائے اور ہو نا تو سارے جعلی کہیں گے، ممبر نہیں ہے اور اپنے آپ کو کہے نہیں ہوں تو اس کو فراڈیا کہہ کے پکڑا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ تو جس کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، جس کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، کیا کہلائے گا؟ فراڈیا کہلائے گا، دھوکے باز کہلائے گا، جعلی کہلائے گا۔ اس کو نبی کہا جا سکتا، مانا جا سکتا؟ یہ تمام قادیانی تسلیم کر لیں خود کو غیر مسلم، خود کو غیر مسلم کیا کر لیں؟ تسلیم کریں کہ ہم مسلمان نہیں۔ تو جب وہ تسلیم کر لیں گے، اب مجھے بتاؤ جتنے رہتے ہیں وہ یہاں شادیاں کرتے ہیں یا نہیں؟ مکان خریدتے ہیں یا نہیں؟ پلاٹ خریدتے ہیں یا نہیں؟ کاروبار کرتے ہیں یا نہیں؟ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ تو اب یہ کہیں باہر جا کے کہ جی ہمیں پاکستان میں آزادی نہیں ہے، کون سی آزادی نہیں ہے؟ تمہیں تو ہم سے زیادہ آزادی ہے، ہمیں وہ آزادی نہیں۔ یہ شور مچاتے رہے، ہم جواب دیں تو جواب دینے پہ پابندی لگ جاتی ہے۔ ابھی مولانا خادم حسین رضوی کے لیے کتنی آئی ڈی بلاک ہوئی ہیں فیس بک پہ، خود میری کر دی انہوں نے۔ میں نے صرف ان کے تاریخی مادے لگائے، انہوں نے مجھے بند کر دیا کہ جی چھٹی تم نے غلط لگا دی ہے۔ تو یہ تو حال ہے۔ تو آزادی تو ہمیں چاہیے، ان کو کون سی آزادی نہیں ہے؟ مگر یہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم نہیں کرتے، تو جو وہ ہیں وہ مانے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کبھی ہمارا جھگڑا عیسائیوں سے ہوا؟ کیونکہ وہ عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں۔ یہودیوں سے ہوا؟ نہیں، کہ وہ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں۔ سکھوں سے ہوا؟ وہ اپنے آپ کو سکھ کہتے ہیں۔ یہ مسلمان نہیں ہے تو یہ مسلمان کیوں کہلاتے ہیں؟ یہ تسلیم کر لیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے، آدھا جھگڑا تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد مسئلہ آئے گا نا ان کے لیے کہ کیا ان کو کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو یاد رہے اصل مسئلہ یہی ہے کہ یہ جو ہیں وہ مانتے نہیں۔ تو جب نہیں مانیں گے تو پھر کیا مسلمان اپنا ایمان بیچ دیں؟ کیا اپنی غیرت ختم کر دیں؟ تو ہم نے یہی جواب دیا ہے۔ ختم نبوت کی تحریک پاکستان بننے کے بعد 1952-53 میں چلی، پھر 1974 میں، اور اب پاکستان کے آئین میں یہ بات درج ہے کہ مرزا قادیانی کو خواہ نبی مانے، مجدد مانے، ولی مانے، وہ مسلمان۔ اب یہ پاکستان کے آئین میں شامل، جو قرآن حدیث کی بات تھی وہ آئین میں بھی شامل ہے، اور ہماری حکومت کہتی ہے سپریم لا قرآن و سنت ہے۔ تو آئین میں جب بات آ گئی، اب اس کے بعد قادیانیت کے خلاف بات کرنا یہ آئین کے خلاف نہیں بلکہ آئین کا تقاضا ہے۔ یہ آئین کا تقاضا، اور جو آئین کو نہ مانے وہ پاکستانی بھی ہو سکتا۔ تو ہوش کے ناخن لو، ہمیں کیوں چھیڑتے ہو؟ ہم تو نبی کے غلام ہیں۔ بات نبی کی آئے گی تو پھر سنتے رہنا، ایک خادم حسین نہیں 1000 آئیں گے، گھر گھر سے رضوی نکلے گا انشاءاللہ۔ کیونکہ جب نبی کی عزت کی بات آئے گی تو پھر کوئی پیچھے ہٹنے کو نہیں ہوگا۔ ہم کٹ سکتے ہیں لیکن باطل کے سامنے جھک سکتے نہیں۔ یہ تھا ختم نبوت کے حوالے سے بیان، اور جو میرا ٹائم ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے، اور مجھے دوسرے موضوع پر بھی گفتگو کرنی ہے۔ ختم نبوت کے حوالے سے ایک بات اور کر دوں، وہ یہ کہ مسیلمہ کذاب، مسیلمہ بندے کا نام ہے، کذاب کہتے ہیں بہت زیادہ جھوٹے کو، کاذب اس کا مبالغہ ہو گیا، کذاب بہت زیادہ جھوٹا، یہ اس کے نام کا حصہ بن گیا۔ جیسے حضرت ابو بکر کے نام کا حصہ صدیق بن گیا، حضرت امام جعفر کے نام کا حصہ صادق بن گیا، اس مسیلمہ کے نام کا حصہ کذاب بن گیا۔ کذاب یعنی جھوٹا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ خلافت کا دور ہے صدیق اکبر کا، نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل بشر حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ،
اور یہ حدیث امام ربانی پر اعتماد کرتے ہوئے سنا رہا ہوں. حضور نے فرمایا ما سب اللہ فی صدری سببتہ فی صدر ابی بکر، اللہ نے ابو بکر جو میرے سینے میں ڈالا میں نے تیرے سینے میں ڈال دیا. وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو آج بھی میرے نبی کے پہلو میں آرام فرما ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اگر کرتے ہیں تو کرتے رہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مانتے ہیں نا، یہ نہیں مانتے نہ مانے. نہیں، حضرت ابو بکر نے اعلان کیا سب کے سب اس جہاد میں جاؤ گے اور اس نبوت کے جھوٹے دعوے دار کو ختم کر کے آؤ گے. اب یہاں پر کتنے مسئلے سناؤں. بدر کے صحابہ کی تعداد معلوم ہے آپ کو؟ 313. کتنی؟ ان کے لیے حالانکہ حکم تھا کہ ان کو کسی اور جنگ میں نہیں بھیجا جائے گا. حضرت ابو بکر نے کہا بدری بھی جائیں گے. بدری بھی. اچھا، 10 سال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 84 جنگیں ہوئی ہیں. ٹوٹل صحابہ جن کی وفات ہوئی ہے وہ 300 بھی نہیں. کتنے؟ اونچی 300 بھی نہیں. مگر مسیلمہ کذاب کے ساتھ جو جنگ ہوئی صرف 700 تو قرآن کے حافظ اس میں شہید ہوئے. اور کتنے صحابہ اس میں شہید ہوئے؟ 800 سے زیادہ وہاں پر مسلمان شہید ہوئے. گھمسان کی جنگ پڑی. حضرت ابو بکر نے کہا نہیں، جاؤ گے، سب جاؤ گے، میں اس معاملے میں رعایت نہیں کروں گا. میرا نبی آخری نبی، میں کسی نبوت کے جھوٹے دعوے دار کو برداشت نہیں کر سکتا. تو پتہ چل گیا یہ صدیقی مشن ہے. صدیق اکبر نے سب سے پہلا کام منکرین ختم نبوت سے انہوں نے جہاد کیا. اور آپ کو ایک مزے کی بات سناؤں. جب وہاں جنگ ہو رہی تھی نا تو وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، مسلمہ کذاب والے بھی. وہاں بھی نعرہ لگ رہا ہے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر. ادھر صحابہ کے بھی نعرہ لگ رہا ہے. اب فرق کیسے پتا چلے کہ کون اصلی ہے اور کون نقلی؟ اٹھاؤ البدایہ والنہایہ، علامہ ابن کثیر کی مشہور کتاب ہے، عربی میں اردو ترجمہ بھی اور شاید انگلش بھی ہو چکا ہے. اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی. اس کتاب کا حوالہ اس لیے دیا کہ مخالفین اس کو بہت زیادہ مانتے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، اس البدایہ والنہایہ میں موجود ہے کہ اس دن فرق ڈالنے کے لیے کہ کون اصلی مسلمان ہے، اس دن صحابہ کا نعرہ تھا یا رسول اللہ. اللہ اکبر. زندہ باد، زندہ باد. ماشاءاللہ، اللہ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے. یا رسول اللہ، یہ نہ سمجھنا یہ کسی پارٹی کا نعرہ ہے. یہ جو لبیک نعرہ ہے کسی پارٹی کا نعرہ نہیں، یہ ہر سنی کا نعرہ ہے، ہر مسلمان کا نعرہ. میرے دوستوں اور بزرگوں، اس دن یا رسول اللہ کا نعرہ لگا، پتا چل گیا کون اصلی ہے اور کون نقلی. آج بھی اسی سے ہی پتا چلتا ہے نا. پوچھ رہا ہوں آپ سے، آج بھی اسی سے ہی پتا چلتا ہے نا. ہم یا رسول اللہ، یہ نعرہ کیسا ہے؟ یہ وہ نعرہ ہے، ایک طرف میرے ایمان کا اظہار ہے، ایک طرف نبی سے محبت کا اظہار، اور ایک دوسری طرف ان کے لیے ایٹم بم ہو جاتا ہے جو مانتے. اور ہم تو یہی نہیں لگا رہے، انشاءاللہ میدان حشر میں بھی یہی نعرہ لگے گا. غلام احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ، کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. نہیں، کچھ لوگ اپنے عملوں کی وجہ سے دوزخ میں چلے جائیں گے، فرشتے ان سے کہیں گے وہ بھول گئے ہو، اور لگاؤ نعرہ. وہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے گا، اللہ بخش دے گا. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ختم نبوت کے لیے
قربانی دینا، جو جا سکتا ہے جہاد کے لیے، جب بادشاہ اسلام حکم دے تو جہاد کے لیے پیسے لگانا، اس کے لیے محنت کرنا، یہ سب ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ اور میں شروع میں کہہ چکا ختم نبوت کو کوئی خطرہ، کتنے آئیں دعویٰ کر دیں چل سکتے نہیں، مگر ہماری ایمانی غیرت کا تقاضا ہے کہ ہم جواب دیں۔ کوئی ہمارے نبی پہ حملہ کرے ہم خاموش رہیں؟ کیا منہ دکھائیں گے قبر میں نبی پاک کو؟ کیا کیا ہم نے؟ تو ہم وہ ہیں، کم از کم اتنا تو کہیں گے حضور ہم نعرے لگاتے تھے، ہم اپنی کوشش کرتے تھے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو سید صاحب نے یہ موضوع دیا، میں نے ابھی دلیلیں نہیں سنائی آپ کو بہت ساری، جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ کر دوں اور پھر ان کا دوسرا موضوع جو انہوں نے دیا وہ بیان کر دوں تاکہ وقت پر آپ کا کام ہو۔ آیت میں نے سورہ بقرہ کی پڑھی، یہ قرآن کی دوسری سورت ہے، سورہ فاتحہ پہلی، ترتیب میں سورہ بقرہ دوسری۔ اس کے شروع میں مسلمانوں کی 6 نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ سورہ بقرہ کے شروع میں پہلے رکوع میں مسلمانوں کی کتنی؟ اب وہ بھی سنا دیتا ہوں۔ پہلی نشانی والذین یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، بغیر دیکھے اللہ کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، فرشتوں کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، پہلے نبیوں کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، اور جنت دوزخ کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، نبی پاک پر ایمان لائے دیکھا نہیں مانتے ہیں، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، یہ پہلی نشانی۔ اس کے بعد یقیمون الصلاۃ، نماز قائم رکھتے ہیں۔ کیا؟ اب نہیں بولیں گے آپ؟ ابھی بھی آواز نہیں آئی؟ بس سوچ لیجئے میں نے کیوں کہلوایا۔ مسجدیں تو ہم بنا لیتے ہیں، جاتے نہیں ہیں تو دوسرے قبضہ کر لیتے ہیں۔ نماز قائم رکھنا، نماز قائم رکھنے کا مطلب 5 وقت اس کے تمام ضروریات کے ساتھ اس کو ادا کرنا۔ قائم رکھنے کا یہ مطلب نہیں کبھی موڈ ہوا پڑھ لی نہیں ہوا، کیونکہ نمازی کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں 8 کے، وہ 8ویں دن جمعہ پڑھتے ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں 68 کے، جب موڈ آیا جب دل کیا پڑھ لیا۔ کچھ 360 کے عید پڑھتے ہیں، کچھ 60 کے جنازہ پڑھتے ہیں۔ تو نمازی کون ہوگا؟ جو 5 وقتہ روزانہ ادا کرتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میری آنکھوں کی، اونچی کہیے گا۔ ایک بات سنا دوں، آ گئی ہے بات سنا دیتا ہوں، جنہوں نے سنی ہوئی ہے ٹھیک، نہیں تو سن لیں، جنہوں نے سنی ہوئی ہے ذہنوں میں تازہ کر لیں۔ میرے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، یہ نہیں فرمایا روزے میں، یہ نہیں فرمایا زکوٰۃ میں، یہ نہیں فرمایا حج میں، یہ نہیں فرمایا کسی اور، فرمایا نماز میں ہے۔ اللہ نے زمین گول کیوں بنائی؟ اللہ کو پتا تھا میرے حبیب کی ٹھنڈک کس میں ہے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک زمین گول بنائی۔ اس گول زمین میں ایک سیکنڈ ایسا نہیں ہے جس میں نماز نہ پڑھی جا رہی ہو، اذان نہ ہو رہی ہو۔ اللہ نے زمین ہی گول بنا دی تاکہ ہر وقت حبیب کی آنکھیں ٹھنڈی رہے۔ بھائی ٹائم کا فرق ہے یا نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں، کہیں آدھا گھنٹہ، کہیں 10 منٹ، کہیں 5 منٹ، کہیں 1 گھنٹہ، کہیں 2 گھنٹے ہیں۔ اس وقت امریکہ میں کیلیفورنیا میں پورے 12 گھنٹے کا فرق، جو یہاں رات کا ٹائم ہے وہاں دن کا ٹائم۔ تو یہ فرق رکھا اللہ نے، گول بنا دی تاکہ ہر وقت ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا رہے اور نماز بھی ہوتی رہے، کیونکہ اذان ہوگی وہ بھی حضور کا ذکر ہو رہا ہے، اور ساتھ میں میرے حبیب کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پہلی بات بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، دوسری بات نماز قائم رکھتے ہیں، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ رزق دی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، عطیہ آپ صرف کھانے پینے کو کہتے ہیں۔ رزق ہر دی ہوئی چیز، آپ کی اولاد بھی رزق ہے، آپ کے پاس مال بھی، صحت بھی ہے، سب اللہ نے دیا۔ رزق جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے، کہیے بڑی مہربانی، آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں، اللہ آپ کو جزا دے۔ جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو جنہوں نے ٹائم لگایا جلسے میں آ کر ذکر مصطفیٰ سننے کا، اللہ نے ٹائم دیا اس میں سے خرچ کر رہے ہیں نا۔ جو مسجد میں جاتے ہیں خرچ کرتے ہیں، جو نیکی میں اللہ نے دیا اس میں، اللہ نے 2 بیٹے دیے ہیں، ایک کو دین کی طرف لگاؤ، جو دیا ہے اس میں سے خرچ۔ اب یہاں ایک مسئلہ اور بھی سنا دوں،
برانچ لائن. ابھی نشانیاں باقی ہیں, تیسری نشانی پہ ہوں نا. ہم نے جو دیا اس میں سے خرچ کرتے, تو جب تک اللہ کا رزق جاری خرچ بھی. صحیح بات ہے. جتنے ماشاءاللہ یہاں تو علماء بھی بہت بیٹھے ہوئے ہیں. جب تک رزق جاری خرچ بھی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو رزق جاری ہے تو خرچ بھی جاری ہوگا, اور اللہ والوں کا رزق تو بند ہوتا نہیں ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. شہیدوں کے بارے میں سوچنا بھی نہیں کہ وہ مردہ ہیں. شہداء اور اولیاء ان کا درجہ ایک, تو ان کے بارے میں سوچنا بھی نہیں کہ وہ مردہ ہیں. وہ اپنے رب کے نزدیک رزق دیے جاتے ہیں, تو جب اللہ دے رہا ہے تو وہ خرچ بھی کر رہے ہیں. میں اگر غوث پاک سے مانگ رہا ہوں کیونکہ ان کو مل رہا وہ بانٹ رہے ہیں. ہم نے کبھی نہیں کہا غوث خود سے دیتے, اللہ کا دیا دیتے ہیں. ان کو غوث کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا. تیسری نشانی خرچ کرتے ہیں. چوتھی نشانی والذین یؤمنون بما انزل الیک. چوتھی نشانی یہ کہ محبوب جو کچھ آپ کی طرف اترا اس پر ایمان رکھتے ہیں, یقین رکھتے ہیں. وما انزل من قبلک, اور جو آپ سے پہلے اترا اس پر بھی ایمان. آپ سے پہلے, آپ سے زور سے کہہ دیں, کیونکہ قبلک کا لفظ قرآن میں, بعدک کا لفظ آیا. ایمان کی نشانیاں جو آپ سے پہلے اترا, نبی کے بعد اترنا نہیں. اللہ نے بیان نہیں کیا. میرے پاس قادیانیوں کا ترجمہ ہے قرآن کا جو انہوں نے کیا ہوا ہے, اس میں انہوں نے لکھا اور جو آپ کے بعد اترا. میں نے کہا یہ کہاں سے لے آئے, یہ رب کا کلام نہیں. تو جو رب کی بات اپنی طرف سے کرے, اپنی طرف سے کہے کہ میری بات ہے, یہ رب کی بات, تو بولو وہ مسلمان ہے. قرآن نے بتا دیا میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں. اور چھٹی نشانی وبالآخرۃ ہم یوقنون, اور وہ قیامت پر ایمان رکھتے. افغانستان کا نام سنا؟ اچھا, جنہوں نے نہیں سنا انہوں نے نہیں بتایا, جنہوں نے سنا انہوں نے بتا دیا. مہربانی آپ کی. سنا ہے نا؟ یہ جب مرزا تھا نا, جب یہ نیا نیا اس نے کام شروع کیا, نبوت کا دعویٰ کیا, تو اس نے پیغام بھیجا. 2 آدمی بھیجے, وہاں جاؤ اور جا کر کہو کہ جی میں نبی ہوں. وہاں کے لوگوں نے ایسا جواب دیا, اس کے بعد دوبارہ افغانستان کوئی نہیں گیا. انہوں نے کہا خود بیا, نمائندے نہیں چاہیے, خود تشریف لائیں, آپ خود آئے ہیں. اس کے بعد کوئی وہاں گیا. اونچی ضرورت اس طرح کے لہجے کی. اگر امیر المجاہدین کو یاد کر رہے ہو, سخت لہجہ تھا, تو سنو. ایک ہوتا ہے ڈاکٹر فزیشن, وہ صرف نسخہ لکھتا ہے. ایک ہوتا ہے سرجن. کیا ہوتا ہے؟ وہ آپریشن کرتا ہے. تو ہمیں سمجھ لو فزیشن وہ سرجن تھے, وہ سرجری کر گئے ایسی کہ جہاں ضرورت ہے. اب چیرا لگانا نہیں لگائیں گے تو زہر پھیلے گا. اس نے وہ کام کر دیا کہ غیروں کا زہر پھیلنے سے روک دیا. تو یاد رکھنا, ختم نبوت کے حوالے سے قرآن نے واضح کر دیا کہ حضور کے بعد کوئی نبی, اور ہم اللہ کے ماننے والے ہیں. ہم کسی کے لیے یہ بات مان سکتے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نام ہے عبد القادر. عبد, اور اس کے ساتھ اضافت نسبت کس کی طرف؟ القادر. اللہ تعالیٰ کے نام تو ہزاروں ہیں, آپ کو 99 یاد ہوں گے, باقی نام آپ کو نہیں معلوم. اس کے نام تو بہت سارے ہیں, ہزاروں ہیں. القادر وہ نام ہے جس میں سارے نام آ جاتے ہیں. اگر آپ رحمان کہیں تو رحمت بھی, رحیم بھی, کریم بھی, ستاری. قدرت کے معنی ہے نا, قدرت رکھنے والا. تو وہ ہر ایک پر, یعنی وہ سب کچھ کر سکتا ہے. یہ القادر کے معنی کہ وہ قدرت والا. اور یہ ہیں عبد القادر. کیا مطلب؟ اس القادر کے جلوے دیکھنے ہوں تو عبد القادر کو دیکھ لو, جلوے نظر آئیں گے ان میں. اور میں نے شاید یہ بات آپ کو سنائی ہے, یہ محبت والوں کو سنا رہا ہوں, سب کو نہیں سنا رہا, صرف محبت والوں کو. یہ جو گھڑی آپ نے پہنی ہوئی ہے, واچ, رسٹ واچ,
پہلے جیبی ہوتی تھی، پھر ریسٹ واچ آ گئی. اب اس میں جو دائرہ بنا ہوا ہے وہ ڈیجیٹل ہو کوئی ہو، بہرحال گھڑی آپ کے پاس ہے. اس گھڑی میں دیکھوں تو 10 کے بعد کیا بجتے ہیں؟ 11 کے بعد، 12 کے بعد، 13 کیوں نہیں بجتے؟ اس بچے سے پوچھوں گا 12 کے بعد گنتی میں کیا ہے تو 13. وہ بچہ چھوٹا سا وہ بھی کہہ رہا ہے 13. اس سے پوچھ لو وہ بھی یہی کہے گا. مگر اس میں ایک، میں نے جب گھڑی کو دیکھا میں بڑا خوش ہو گیا. میں نے کہا یہ تو گھڑی بھی سننی ہے. 11 سے اشارہ 11ویں والے غوث پاک کی طرف، 12 سے اشارہ 12 ربیع الاول والے نبی کی طرف، 1 سے اشارہ اللہ کی طرف. پتا کیا چلا؟ تم 11ویں والے سے ملو، وہ تمہیں 12ویں والے سے ملائے گا، 12ویں والا تمہیں خدا سے ملائے گا. نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. یا غوث اعظم رضی اللہ. سیدنا غوث اعظم ولی ہیں، نبی پاک کی اولاد. باپ کی طرف سے سیدنا امام حسن کی اولاد ہیں، والدہ کی طرف سے امام حسین کی اولاد. اس کو نجیب الطرفین، طرفین یعنی دونوں طرف سے ان کو نیکی اور بزرگی ملی ہے، شرافت اور عزت ملی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ سید ہیں، اولاد رسول ہے، یہ بڑی عزت کی بات. چودھری کا بیٹا چودھری ہو نہ ہو، شیخ کا بیٹا شیخ ہو نہ ہو، عالم کا بیٹا عالم ہو نہ ہو، وزیر کا بیٹا وزیر ہو یا نہ ہو، سید کا بیٹا تو سید ہی ہوگا. یہ عزت کوئی چھین سکتا. اردو کا ایک شعر سنا رہا ہوں غزالی صاحب کو، آپ بھی سن لیں. منکر میرے نانا کا مسلمان ہے مگر، منکر میرے نانا کا مسلمان ہے مگر، منکر تیرے نانا کا مسلمان نہیں. کیونکہ سیدوں کے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کا منکر ہے وہ مسلمان نہیں. تو یاد رکھنا یہی نسبت بہت بڑی. مگر ان کی کرامت مشہور، پیدا ہوتے ہی روزے رکھے، پورے جہان میں مشہور. یہاں تک کہ خود تھانوی صاحب نے لکھا کہ غوث پاک کی کرامتیں حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں. یہ حد تواتر کیا ہوتا ہے؟ میں بھی وہی کہہ رہا ہوں، مجھ سے پہلے میرے والد صاحب بھی وہی کہہ رہے تھے، میرے دادا جان پردادا، غوث پاک تک ہر زمانے میں سب وہی باتیں کر رہے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تواتر، پے در پے، کنٹینوسلی. تو غوث پاک کی یہ کرامت مشہور، یکم رمضان کو پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی روزے رکھے. یہ علاقے کا نام کیا ہے؟ کریم آباد. بہت اچھی بات. کریم آباد والو پڑھے لکھے سمجھدار ہو، مجھے بہت ہی دیانت کے ساتھ ذمہ داری سے جواب دینا. پہلے دن کے بچے کو پتا ہوتا ہے دن ہے یا رات ہے؟ مہینہ رمضان کا، رمضان کس کو کہتے ہیں؟ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ روزے کی تعریف کیا ہے؟ پہلے دن کے بچے کو پتا ہے؟ نہیں. غوث پاک ایک دن 470 ہجری میں پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی روزے رکھ رہے ہیں. پتا ہے یہ رمضان کا مہینہ، اس میں روزے فرض ہے. اور روزے کی تعریف صبح صادق سے غروب آفتاب تک کچھ کھانا پینا نہیں. جب بچوں کی یہ شان ہے، آقا کی کتنی شان ہوگی. غوث اعظم ہے ولی ہر آن میں، چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں. آپ کی والدہ نے اپنے شوہر غوث پاک کی والدہ کا نام ام الخیر فاطمہ، والد کا نام موسیٰ، ابو صالح کنیت، جنگی دوست لقب. وہ اللہ کی راہ میں جہاد کو بہت پیارا رکھتے تھے. جنگی دوست، اس علاقے میں فارسی بھی بولی جاتی تھی تو جنگی دوست ان کو کہا جاتا تھا. حضرت غوث پاک کی والدہ نے اپنے شوہر سے کہا یہ بچہ دن میں دودھ نہیں پیتا، غروب آفتاب کے بعد رات کی گھڑیوں میں پیتا ہے، دن میں نہیں پیتا. مجھے لگتا ہے اس کو کوئی اثر ہے یا پھر یہ روزے رکھ رہا ہے. تو حضرت موسیٰ ابو صالح غوث پاک کے والد نے یہ نہیں کہا میں چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہوں،
جو بچوں کے ماہر امراض کے، اس بچے کو روشنی سے کوئی تکلیف تو نہیں ہے، یہ دن میں کھاتا پیتا نہیں، کچھ چیکنگ کرائیں، کچھ ٹیسٹ کرائیں، نہیں، انہوں نے کہا اگر یہ روزے رکھتا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اس کی ولادت سے کچھ عرصہ پہلے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے اور حضور نے فرمایا اے ابو صالح، ان قریب اللہ تجھے ایک بیٹا دے گا جو میرا بھی بیٹا ہوگا، جس طرح میری شان نبیوں میں بلند ہے اس کی شان ولیوں میں بلند ہوگی۔ محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ، ہے افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا۔ کرامات سناؤں، فضائل سناؤں جو ضروری باتیں تاکہ آپ کو سبق یاد ہو جائے۔ ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، ماں کے پیٹ سے مادرزاد ولی اللہ، ٹھیک ہے، لیکن میں اور آپ، معاف کیجئے گا بہت کڑوی بات ہے، بورڈ لگا ہوا ہے آستانہ عالیہ فلانا فلانا فلانا، یہاں آئیں مرادیں پائیں، آج کل بورڈ لگ جاتے ہیں نا، اللہ ماشاءاللہ، میں سب کی بات نہیں کر رہا، جو سچے ہیں ان کو تو اللہ سلام کرتا ہوں، ان کی اللہ اور شان دے، لیکن دکانیں محبوب آپ کے قدموں میں، اگر تو اسی لائق ہے تو دکان کیوں بنائی، اپنا محبوب تو پہلے لے آ۔ کاروباری ہیں یا نہیں؟ پیسے نذرانے مل رہے ہیں جیب میں، سارا کچھ ہڑپ، وہ جو جیب میں ہاتھ ڈالے رومال نکالنے کے لیے یہ سمجھیں گے کچھ نذرانہ نکالنے لگا ہے، ایسے ہی ہے نا یہ، اللہ ماشاءاللہ، پوچھ رہا ہوں۔ بڑے جناب بڑے بڑے موتیوں کی مالائیں، لمبے کبے چبے اور بال بڑھائے ہوئے، 6 مہینے ناتے نہیں، کہتے ہیں پہنچے ہوئے، یہ بالکل شیطان کی گود میں پہنچے ہوئے، ان کا ولایت سے کوئی تعلق۔ غوث پاک محنت کر رہے ہیں، 4 سال کی عمر سے پڑھنا شروع کیا ہے، اور کتنا برس جیلان میں پڑھا، بغداد میں جا کے پڑھا، 25 سال جنگلوں میں مجاہدہ کیا نفس کو قابو کرنے کے لیے۔ مجاہدے کا مطلب کوشش کی نفس پر قابو، حالانکہ ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ آج کے پیر تو شاید فرض بھی نہیں پورے پڑھتے، 40 سال عشاء کی ساری رات عبادت میں، 33 برس آپ پڑھاتے رہے، مسند پہ بیٹھ کے پڑھاتے رہے، ہفتے میں 3 دن واز کرتے تھے۔ واز کیسا ہوتا تھا؟ پہلے شریعت بیان کروں گا، پھر طریقت بیان کروں گا، پھر حقیقت بیان، اور حقیقت میں جب وہ راز کائنات کے بیان کرتے لوگوں سے برداشت نہیں ہوتے، ہو کر کے لوگ باہو ہو جاتے، آپ کی مجلس واز سے جنازے اٹھا کرتے تھے۔ 70 ہزار کا مجمع اس زمانے میں ہوتا تھا، واٹس ایپ نہیں تھا۔ غوث پاک بغداد میں بیان کرتے تھے، مصر والے مصر میں بیٹھ کے سنتے تھے۔ یہ وہ باتیں کر رہا ہوں جو دوسروں نے بھی مانی ہے، تو جب غلام کی بچے کی یہ شان ہے، میرے نبی کی کتنی شان ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، وہ کوئی تمہارا ہوگا جس کو علم نہیں، میرے نبی سے خود رب نہیں چھپا، اور کیا چھپنا تھا، میرے نبی جیسا کوئی، پھر کہو سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و والا۔ یہ اگر آپ کو یاد رہا نا، یہ جو شعر میں نے ابھی پڑھا، بس یہی ایک شعر بھی یاد رہا تو بڑا کام آئے گا۔ قبر میں جائیں گے، فرشتے آئیں گے، سوال ہوں گے، من ربک ما دینک من نبیک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ یہ مرد کامل جن کو دیکھ رہا ہے، نبی پاک کی زیارت ہوگی، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ پاسٹ ٹینس ہے، ماضی، بچے بھی جانتے ہیں ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں، یہ نہیں کہ اب کیا کہتا ہے، کیا کہتا۔ تو جب فرشتے پوچھیں تو کہہ دینا، سب میں کہتا تھا سب سے اولا۔ ایک لائن پڑھی ہے، پوری محفل جھوم رہی ہے، قبر میں پڑھیں گے فرشتے جھوم رہے ہوں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ بیڑا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ محنت کر رہے ہیں، مجاہدہ کر رہے ہیں،
15 سال اس طرح گزارے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے حجرے میں جاتے، دیوار میں ایک کھونٹی گاڑ رکھی تھی، اس کو پکڑ لیتے اور ایک ٹانگ اٹھا لیتے، بسم اللہ سورہ فاتحہ سے قرآن پڑھنا شروع کرتے، فجر سے پہلے اٹھائی ہوئی ٹانگ اس وقت زمین پہ رکھتے جب قرآن پورا پڑھ لیتے تھے۔ 15 برس اتنی محنت، وہ جو مادرزاد ولی اللہ ہے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ہم 11ویں کر لیں گے بیڑا پار، تو 11ویں تو کرنی ہے، ضرور کرنی ہے، مگر 11ویں والے کی تعلیمات پر بھی عمل کرنا ہے۔ جب تک ان کے سچے غلام، کیونکہ غوث پاک یہ خوشخبری سنا گئے ہیں، جو میرا سچا مرید ہے وہ بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ خود یہ خوشخبری سنا گئے ہیں، جو میرا سچا مرید ہے بغیر توبہ کے، ہو سچا مرید بننے کو تو بہت سے ہوتے ہیں نا، لیکن ہو سچا، جو سچا ہوگا، غوث پاک نے فرمایا میری نسبت جوڑے اور پھر دوزخ جائے، ایسا ہو سکتا نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ غوث پاک، کسی نے آخری عمر میں پوچھ لیا غوث پاک سے، آپ کو اتنی شان ملی ہے، ہر طرف غوث اعظم غوث اعظم، آپ کا نام لیا جا رہا ہے، آپ کو یہ شان کیسے مل گئی؟ تو غوث پاک نے یہ نہیں کہا کہ میں نے 25 سال جنگلوں میں لگائے، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی، 15 سال روزانہ رات کو قرآن ختم کیا، میں نے درس دیے، تدریس کی، واعظ کیے، تقریر۔ فرمایا مجھے سچ کی وجہ سے ملے۔ کس وجہ سے؟ کہیے، ناراض نہ ہو، ذرا زور سے کہیے۔ کیوں کہلوایا ہے؟ آپ کو یاد ہو جائے۔ ہماری ساری برکتیں چلی جاتی ہے جب ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ سچ کو اپنا لو، پھر دیکھو برکت کیسے ہوتی ہے۔ کیونکہ ماں سے وعدہ کر کے چلے تھے جھوٹ نہیں بولوں گا، وہ ڈاکوؤں نے پکڑ لیا، حالانکہ دینار کپڑے میں چھپے ہوئے، ان کو نظر بھی نہیں آئے، مگر آپ نے کہا کہ میں ماں سے وعدہ کر کے چلا ہوں، جھوٹ نہیں۔ اور ہم اس طرح جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ ہمارے منہ میں آ کے تنگ آیا ہوگا کہ میں کس کے منہ میں آ گیا ہوں۔ جھوٹ کے سوا بولتے نہیں، اور اتنا بولتے ہیں پتہ نہیں شرم حیا بھی نہیں رہی۔ تو آپ نے فرمایا سچ کی وجہ سے، تو سچ کو اپنا لو، پھر غوث پاک کے سچے مرید ہو جاؤ گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ٹائم میرا ختم ہو گیا، اوور ٹائم 1-1.5 منٹ لے رہا ہوں۔ جو انہوں نے ٹائم دیا بالکل اس کی پابندی کرنی ہے، کیونکہ آپ کو انہوں نے کھانا بھی کھلانا ہے، روحانی غذا ملی ہے تو جسمانی بھی ملے گی ماشاءاللہ۔ مجھے یہ بتائیے، ہم نے مرنا ہے یا نہیں؟ جنہوں نے نہیں کہا مرنا ان کو بھی پڑے گا۔ مرنا ہے، پتہ نہیں قبر ملے گی، جانور کے پیٹ میں جائیں گے، سمندر کی آغوش میں جائیں گے، چیتڑے اڑ جائیں گے، کچھ پتہ نہیں۔ کتنی زندگی ہے پتہ، سامان 100 برس کا، پل یا کل کی خبر نہیں ہے۔ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، وہاں ماں ساتھ جائے گی، اونچی، بڑا پیار ہے ماں کو، بیٹے کو کانٹا بھی نہ چبھے مگر وہ بھی ساتھ۔ جن دوستوں کے پاس ساری ساری رات بیٹھ کے گپے لگاتے ہو، نہ ماں باپ کو پوچھتے ہو، نہ بیوی بچوں کو، ان کا حق بھول کے دوستوں کے پاس لگے ہو، یہ جائیں گے قبر میں؟ جنازے میں بھی مشکل سے ہی آئیں گے۔ اور لیڈر جن کی خاطر گلے پھاڑ پھاڑ کے نعرے لگاتے ہو، ووٹ بھی دیں گے، نوٹ بھی دیں گے، یہ بھی دیں گے، وہ بھی دیں گے، وہ آئیں گے اونچی مٹی ڈال کے سب بوٹیاں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ یہی ہے نا دنیا، یہی ہے، مٹی ڈال کے سارے بوٹیاں ڈھونڈ رہے ہوں گے، کوئی وہاں بھی کون تشریف لائیں گے؟ میرے آقا۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں حفاظات یومیہ حصہ 2، کہتے ہیں ایک شخص مر گیا، منکر نکیر آئے، اس سے 3 سوال کیے، اس نے جواب میں کہا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ غوث پاک کا، آخری بات کر رہا ہوں، غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ سوال ہو رہا ہے تیرا رب کون ہے، دین کیا ہے، نبی کے بارے میں بتا، وہ کہتا میں غوث پاک کا دھوبی۔ تھانوی صاحب نیچے لکھتے ہیں اس نے صحیح جواب دیا۔ کیا مطلب؟ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، غوث پاک کا عقیدت مند، ان کا ماننے والا، جو ان کا رب وہ میرا رب، جو ان کا دین وہ میرا دین، جو ان کے خیال نبی کے بارے میں وہی۔ اس نے اتنا کہا، تھانوی صاحب کہتے ہیں وہ کامیاب ہو گیا۔ اس نے کہا میں دھوبی ہوں تو کامیاب ہو گیا، میں کہوں گا میں مرید ہوں، کیا میں کامیاب نہیں ہوں گا؟ تو جن کی نسبت وہاں بھی کام آنی ہے ان کو ہم بھلا دیں اونچی۔ اچھا ٹائم تو میں نے کہا تھا آخری بات، ایک بات اور یاد آئی ہے، کر دوں یا رہنے دوں؟ اگلے سال کر دیں گے،
نہیں رہنے دیں چلے سن لیں. 11ویں شریف کی بات یاد آ گئی. سفر کر رہا تھا ہوائی جہاز میں, لمبا سفر ہوتا ہے تو میں وہ نہیں ہوں کہ سو جاؤں یا کچھ لکھتا رہتا ہوں یا پڑھتا رہتا ہوں. میرے ہاتھ میں ایک کتاب تھی, جنت میں جانے والے کام کون کون سے ہیں. تو وہ پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک کام آیا کہ لوگوں کو کھانا کھلانا, لوگوں کو کھانا کھلانا, یہ وہ کام ہے جو بندے کو جنت میں لے جائے گا. ان الجنت تشتاق الی خمس, یہ حدیث میں صرف شب قدر میں سناتا ہوں, آج آپ کو سنا رہا ہوں. جنت کو 5 کا انتظار ہے, 5 کی مشتاق ہے, وہ راہ دیکھ رہی ہے یہ 5 کب آئیں گے مجھ میں. آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں, جنت 5 کو چاہتی ہے. سنیں, سب سے پہلے تالل قرآن, قرآن کی تلاوت کرنے والا مومن ہونا شرط ہے. قرآن کی جنت راہ دیکھ رہی ہے کب آئے گا. آپ اخبار پڑھتے ہو جھوٹی خبروں کا, اللہ کا قرآن پڑھا کرو روز, دیکھو پھر برکتیں ہوتی ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے نا میں اللہ سے باتیں کروں, جب میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں, میں نماز پڑھتا ہوں. جب میرا دل چاہتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کرے, میں قرآن پڑھتا ہوں. تالل قرآن, جنت اس کی راہ دیکھ رہی ہے. کتنے ہو گئے؟ 1. دوسرا مطعم الجیعان, بھوکے کو کھانا کھلانے والا. بھوکے کو ایک دوسرے کو کاٹتے, اس کا دھندا نہ چلے. مولانا صاحب میرے پڑوسی کی دکان بہت چلتی ہے, کوئی ایسا تعویذ دو اس کی دکان ٹھپ ہو جائے. یہی سوچ ہے نا, وہ مسلمان ہے, خوش ہو وہ, یہ کہو اس کی چلتی ہے یا اللہ میری بھی چلا. ہم لوگ حسد کرتے ہیں, حسد نہیں کرنا چاہیے, رش کرنا چاہیے. دوسرا کیا ہو گیا؟ بھوکے کو. تیسرا مکسل عریان, برہنہ کو ننگے کو ڈھانپنے والا, کپڑے پہنانے والا. کتنے ہو گئے؟ چوتھا حافظ اللسان, زبان کی حفاظت کرنے والا. یہ سب سے بڑے آپ کو صدمے زبان دیتی ہے. کتنے ہو گئے؟ کافی, اگلے سال بتا دیں. اچھا آپ چاہتے ہیں ابھی بتائیں, اللہ آپ کو زندگی دے. میں نے صرف شوق بڑھانے کے لیے یہ جملہ کہا, مجھے خود نہیں پتا کون ہوگا کون نہیں ہوگا. میں شوق بڑھانے کے لیے 5واں سنا دوں. من صلی علی حبیب الرحمن, جو اللہ کے حبیب پہ درود و سلام بھیجتا ہے جنت اس کی راہ دیکھ رہی ہے. صلی علی نبینا, صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ لکھا تھا کھانا کھلانے والا جنت میں جائے گا. اس میں ایک ملفوظ آ گیا, ملفوظ. ملفوظ کس کو کہتے ہیں؟ میں جو لفظ بول رہا ہوں ان کو لکھ دیں, لکھ کے چھاپ دیں تو وہ کیا کہلائیں گے؟ ملفوظ. غوث پاک کا ملفوظ کہ کسی نے غوث پاک سے پوچھ لیا آپ کو ساری دنیا کی دولت دے دیں, ساری دنیا کی دولت, اور آپ سے کہیں کوئی ایک خواہش کریں, کوئی ایک آرزو, کوئی ایک تمنا, کوئی ایک کام, وہ آپ کیا کریں گے؟ شکر ہے ہم سے نہیں پوچھ لیا. پوچھا غوث پاک سے, میں تو وہ ہم لوگ ہوتے تو یار ذرا سوچنے دو, ساری دنیا کی دولت تو کہاں کہاں پلاٹ لینے ہیں, کون سی گاڑی لینی ہے, کہ ہم تو یہی سوچ ہے نا سر. غوث پاک نے فرمایا اگر ایسا, آپ نے دیر نہیں لگائی, فرمایا اگر ایسا ہوگا تو میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا, لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا. ملفوظ ختم ہو گیا. میں نے پڑھا کتاب, میں نے بند کی, سوچ میں پڑ گیا. غوث پاک نے خواہش ظاہر کی تو پھر ہوا کیا؟ صرف بیان کر دیا, چلو ٹھیک ہے فضیلت معلوم ہو گئی, لیکن خواہش ظاہر کی. ان کا لقب ہے محبوب سبحانی. لقب کیا ہے؟ اللہ کے محبوب ہیں, اور محبوب کی بات تو ٹالی نہیں جاتی. غوث پاک محبوب ہے, خواہش ظاہر کریں اور پوری نہ ہو, یہ تو ہو نہیں سکتا. غوث پاک کی روح سے مدد مانگی, مجھے مطلب سمجھائیں. وہ اللہ کا کرم ہوا, ان کی روح نے مدد کی, مطلب سمجھ میں آ گیا. اللہ نے گویا کیا فرمایا, پیارے خواہش تو نے ظاہر کی ہے, پوری میں کروں گا. تو اپنی قبر میں آرام کر رہا ہوگا, ساری دنیا کو 11ویں کے نام پہ کھانا میں کھلاؤں گا. گلی گلی 11ویں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟
ان کا لنگر جاری، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے صدقے پوری امت مسلمہ پر مہربانی فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، جو رہ گیا سو رہ گیا، جو ہو گیا اللہ قبول کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ